تھے۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ حفظ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ تقریر پیش کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یاد رکھیے اس میں کچھ چیزیں جاننے کی ہے، جیسے کہ حضرت مفتی صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ تقریر یاد کرنے سے پہلے آپ اپنے استاد سے ضرور پڑھیے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو اپنے استاد سے ضرور پڑھیے، ایک بار نہیں کئی بار پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھیے بہت اچھی تقریر آپ یاد کر کے آئیں گے، لیکن اس ڈائس کا اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ خطبہ میں جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے وہ بھی بھول جائیں گے۔ اس ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تقریر جتنی یاد ہو بالکل ازبر اچھے سے یاد ہو، الفاظ کی ادائیگی اچھے انداز میں ہو۔ اور ایک صاحب جو اخیر میں تقریر کیے نظیم صاحب، ماشاءاللہ ان کی تقریر بہت اچھی ہو رہی تھی والدین کے حقوق پہ، لیکن وہ جو اپنے اشارے سے ہاتھ جو ہلا رہے تھے، ہاتھ ہلانے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ کہاں پہ کون سا اشارہ کرنا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ سے یہ معلوم کر لیجئے کہ ہم کو کن الفاظ میں کتنا ہاتھ اٹھانا ہے۔ مثلا جہاں پر آئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ کا پورے اشارہ کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے تھے تو آپ کا دانت مبارک نظر آتا تھا، اور جہاں پر غصے والی بات آئے تو وہاں پہ تھوڑا بلند آواز سے بولی۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے اذا خطب احمرت عیناہ واشتد غضبہ وعلی صوتہ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، یعنی صحابہ کرام کو کسی چیز سے متنبہ کرتے تھے، ڈراتے تھے، تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور جہاں پر ہلکی مسکرانے کی چیز آئے، جیسے ایک بات آئی تھی کہ والدین کے حقوق پہ تقریر ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا چاہے کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا۔ اس لیے جہاں پر جو الفاظ آئے اسی طرح الفاظ کو ہم ادا کریں، اور الفاظ کی ادائیگی کوئی بھی اپنے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان سمجھیے کہ آپ کے مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم میں ماہر اساتذہ ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے آپ کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر وقت آپ کی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ باضابطہ انجمن کا پروگرام کرا رہے ہیں، اور تقریر یاد کرنے میں آپ جو بھی تقریر یاد کیجئے اپنے استاد سے ضرور مشورہ کر لیجئے کہ ہم یہ تقریر کریں گے، اور کوشش یہ کیجئے کہ جو تقریر 3 صفحے 4 صفحے کی ہو اسے 2 ہفتے میں مکمل کر لیجئے، اور اپنے استاد سے وہ تقریر پڑھتے رہیے، یاد کرتے رہیے۔ اور جس دن آپ کو تقریر کرنے کی باری ہو جمعرات کو، ماشاءاللہ یہ علاقہ پوری کھلی جگہ ہے، آپ جائیے شام میں ٹہلنے کے لیے، کھلے میدان میں، گاچھی میں، کھیت میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر تقریر کر لیجئے۔ جب آپ اس طرح کھڑے ہو کر میدان میں کریں گے، اور اس وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے درخت ہیں وہ سب سامعین بیٹھے ہوئے، جیسے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے نا بچے لوگ، ایسے ہی گاچھی میں کھڑے ہو جائیے، اور جتنا بھی درخت ہے سمجھیے کہ وہ ہمارے ساتھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو تقریر سنا رہے ہیں۔ اس طرح جب آپ تقریر کریں گے پھر آپ کو یہاں پہ خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جب یہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا پھر کل منبر پہ آپ کھڑے ہوں گے، پھر پرسوں جا کے کسی میدان میں تقریر کریں گے۔ یاد رکھیے تقریر وہ جادو ہے جو آدمی جادو کرنے والا وہ جادو سے اثر نہیں کر پاتا، اپنے اثر کو نہیں چھوڑ پاتا ہے، لیکن تقریر کے اندر وہ صلاحیت اور وہ لیاقت ہے کہ آدمی اپنے سامنے والے کو اپنا قائل کر لیتا ہے۔ اس لیے تقریر پر خوب محنت کیجئے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں 15 پارہ سے اوپر ہیں، اسے چاہیے کہ ایک ہفتے کے بیچ تو ہر ہفتہ وہ تقریر کریں،
اور جو لوگ نیچے ہیں 15 پارہ سے کم حفظ کر رہے ہیں، اگر دینی تعلیم کا رسالہ نمبر پڑھ رہے ہیں، اسی طرح تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں، اور بھی کوئی اردو کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں اور اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی سے کم 3 صفحہ 4 صفحہ پڑھ کے یاد کر کے کھڑے ہو کر بولیے. جب کھڑے ہو کر بولنے لگیں گے تو پھر آپ کو اچھا بولنا آ جائے گا اور آگے چل کر آپ بڑے بڑے میدان کو فتح کر لیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.